السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلے 3 جمعوں سے میں ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ اس تعلق سے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو اسلام کی ضرورت بتائیں، اسلام کے آنے سے دنیا میں کیا انقلاب برپا ہوئے، انسانی قدروں میں کتنا اضافہ ہوا، انسان کی فکر اور سوچ میں کیسی تبدیلی آئی، انسان جو بالکل جانور بن چکا تھا وہ کس طرح سے اسلام کا دامن تھام کر انسانیت کی قدر کرنے والا بنا، اور دنیا میں اسلام نے جو امن پیدا کیا ہے اور آپس میں بھائی چارگی اور پیار و محبت کا جو تصور پیش کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وفائی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جو تصور دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو یہ اسباق پڑھائیں اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کریں کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام پہ عمل کرنے والے حقیقت میں مسلمان کون ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل موضوع ایک یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس قدر ان کے دل دماغ اور ذہن میں زہر بھر دیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور اسلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کے ماننے والے آتنکی دماغ کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے انہیں آتنک سکھایا ہے۔ یہ اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جتنا بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آسمان ہمارے پیر کے نیچے ہے اور زمین ہمارے سر کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے یہ جھوٹ ہے، اس سے کہیں بڑا جھوٹ یہ ہے جو آج دنیا بول رہی ہے یا دنیا سے بلوایا جا رہا ہے۔ جس مذہب کا نام ہی اسلام ہے اور جس مذہب کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اس کی میننگ ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، امن والا، بھائی چارگی والا، ایک دوسرے کو سلامتی دینے والا اور ایک دوسرے کی قدر کرنے والا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ دیکھیں، عرب کے اندر بہت سارے قبائل تھے، ان قبائلوں میں جو جنگیں جاری تھیں تو کئی سو سال تک ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں۔ آپ یہودیوں کے درمیان دیکھ لیں، عرب کے مشرکین کے درمیان دیکھ لیں،
اوس و خزرج کی تاریخ پڑھ لیں، بنو قریظہ بنو نذیر کی تاریخ آپ پڑھ لیں، یہ وہ قبائل عرب تھے جو کئی سالوں سے بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ ان کے درمیان ایسی شدید جنگیں تھیں جس میں ہزاروں ہزار لوگ مارے جا چکے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک طرف کوئی ایک آدمی مارتا تو دوسری طرف اس کے 10 آدمی مارے جاتے، ایسی حیوانیت کا ماحول تھا، اور اس قدر انسانیت شرمسار تھی کہ انسان، آپ جب اسلام سے پہلے کی عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا نام تو انسانوں جیسا تھا مگر ان کی زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکی تھی۔ جو لوگ ایک مٹکے شراب کے لیے اپنی عورتوں کو گروی رکھ دیا کرتے تھے، جو لوگ اپنی جھوٹی حمیت کے لیے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو لوگ اپنے نام و نمود کے لیے اپنی محفلوں میں بیویوں کے علاوہ جن عورتوں سے ناجائز تعلقات ہوتے تھے ان تعلقات کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے اور اسے فخر سمجھتے تھے، جن کی زندگی جانوروں سے زیادہ اجیرن ہو چکی تھی، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر اسلام پیش کیا اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اب آپ اسلام کے آنے کے بعد کی پھر عرب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ جو لوگ خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جانوروں کی طرح جھپٹ جایا کرتے تھے، جن کے اندر رواداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو انسانیت سے کوسوں دور تھے، اللہ کے نبی نے انہیں پڑھایا، انہیں سکھایا، انہیں تربیت دی، اپنی شرف صحابیت انہیں عطا کیا، تو اب وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ عدل و انصاف اور ایمان کے روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اس میں جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ تاریخ عرب کو آپ دیکھیں، عرب کی وہ بھینکر تاریخ، وہ خون سے رنگین تاریخ، وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والی تاریخ، وہ گمراہیت اور کفر و شرک کی گھٹا توپ تاریخ کو آپ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد جب اسلام کا سویرا ہوا، آفتاب نبوت چمکا، ماہتاب رسالت چمکا، اور دنیا عرب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا، تو دنیا حیرت میں رہ گئی کہ آخر ان عرب والوں کو ہو کیا گیا، ان کا مزاج کیسے بدلا، ان کا کلچر کیسے بدلا، ان کی سوچ کیسی بدلی، ان کی زندگی کیسے بدل گئی، ان کے اندر سلیقہ کیسے آیا۔ دنیا نے پوچھا اے عرب کے بددوؤں، تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تم تو شراب میں مست رہتے تھے، تم تو زنا میں مست رہتے تھے، تمہیں لڑائیوں سے فرصت نہ تھی۔ تو عرب کا ایک ایک ذرہ پکار کے کہہ رہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب پہ احسان نہیں کیا بلکہ ساری کائنات پر احسان کیا، ساری دنیا پر احسان کیا، اس لیے کہ دشمنی کا تصور تو ہر قوم میں تھا، بدلہ لینے کی بھاونا ہر ملک میں تھی، جنگ کا معاملہ ہر قوم میں تھا۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں عرب کی اس تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روم اور فارس کی بڑی جنگیں ہوئیں، اور دنیا میں جو بڑے بڑے ملک تھے، قبائل تھے، ان میں بڑی لمبی جنگیں جاری رہتی تھی، اور اس میں ایسی جنگیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، مگر دنیا سے جنگ کا خاتمہ کیسے ہو یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، دنیا میں امن کیسے پیدا ہو یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا۔
دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، انسانی بنیادوں پر دشمنوں کی عزت کیسے ہو یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا۔ ایسا تصور پیش کیا کہ اگر دنیا اس کی تقلید کر لے اور دنیا ان چیزوں کو سمجھ لے تو انشاءاللہ اسلام کا تصور امن ساری دنیا کو جنگ کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آئیے اسلام کی ایک عظیم فتح کی طرف چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھے تو عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد بعدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اس قدر ستایا گیا، اتنا تنگ کیا گیا، ایسا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کے ایسے طریقے اپنائے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکے سے روانہ ہوئے اور بڑے ہی چھپتے چھپاتے صحابہ کرام، یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہم تمہیں مکے میں جینے بھی نہیں دیں گے اور مکے سے باہر جا کر کے بھی تمہیں زندگی گزارنے کا حق نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کریں گے اور تمہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے، یہ تصور تھا مکے والوں کا۔ بہرحال ہجرت کا جب حکم آیا، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر، سارے صحابہ سب کچھ، ساری پراپرٹی، زمین جائیداد سب چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صرف اپنے نبی کے حکم پر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک جنگ بدر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ احد ہوئی، یہ ساری جنگیں ایک کے بعد ایک مسلط کی جاتی رہی۔ 8 ہجری کا جب موقع آیا، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا کہ اب مکہ فتح کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 630 عیسوی 10 جنوری 630 عیسوی کو، یعنی عربی تاریخ کے اعتبار سے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ شریف کی طرف نکلے۔ آپ دیکھیں کئی مرتبہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 10,000 صحابہ کے ساتھ میرے آقا مکہ کو فتح کرنے چلے تھے، اور پھر راستے میں صحابہ کرام ساتھ ہوتے گئے اور ایک عظیم تعداد صحابہ کرام کی ہو گئی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو پورے مکے کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور لوگوں کے دل کانپنے لگے کہ محمد اتنی بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں کہ سارا مکہ مل کر کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنی زندگی کے صرف چند دن نظر آ رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ ساری جنگوں کا بدلہ لیں گے، ہمارے ہر ظلم کا بدلہ لے لیں گے۔ صحابہ کرام بڑے شرسار تھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ جن کے بھائی مارے گئے تھے، جن کی ماں شہید کی گئی تھی، جن کو خود ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا، حضرت بلال بھی ساتھ میں تھے، حضرت خباب بن ارد بھی ساتھ میں تھے، حضرت صہیب رومی بھی ساتھ میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں مکے والوں نے ان کے گلے میں رسے ڈال کر مکے کے ریگستانوں میں گھسیٹا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے
جن کے سینوں پہ بھاری پتھر رکھے گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، ان کے مکانوں کو آگ لگایا گیا تھا۔ آپ بتائیے آج انہیں بدلہ لینے سے روکنے والا کون تھا؟ آج یہ ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آج پورا مکہ مل کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی لیے پورا مکہ کانپ رہا تھا، تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دخول فرمایا اور کعبہ شریف کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان دربار لگا اور تمام کفاران مکہ کو، تمام مشرکین مکہ کو چاروں طرف سے ہانک کر کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ چاروں طرف سے صحابہ ننگی تلواریں لیے، ہاتھ میں برچھیاں لیے ہوئے نبی کے ایک اشارے کے منتظر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں اور ہم ان کے بدن کو اپنے نیزوں سے زخمی کریں، اپنی تلواروں سے کاٹ کر کے رکھ دیں اور ایک ایک ظلم کا بدلہ دیں۔ آپ ظلم کی تاریخ دیکھیں، آپ ظلم کی تاریخ دیکھیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکے میں صحابہ کو رہنے نہیں دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک مسلسل کھانا پانی، تعلقات، خرید و فروخت، شادی بیاہ، نکاح، تعلقات، بات چیت سب کچھ بند کر دیا تھا۔ وہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ شریف ہجرت تک کرنے نہیں دیا تھا، اور جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جنگ بدر ان پر مسلط کی گئی، جنگ خندق ان پر مسلط کی گئی، مدینہ چڑھ کر کے آئے، 10-10 ہزار کی فوجیں لے کر کے آئے، احد کی جنگ ان پر مسلط کی گئی اور درجنوں سریہ ان پر مسلط کی گئی۔ ایک دو نہیں، مدینے کے قریب سے صحابہ کے اونٹ ہاتھ لے کے چلے جاتے، شب خون مارتے، کن کن طرح سے کیسے کیسے صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، کسی کو ایک مرتبہ آپ ظلم کا نشانہ بنائیں، وہ اپنے ظلم کو نہیں بھولتا، وقت ملتا ہے تو بدلہ لیتا ہے۔ اور یہ عرب کی سرزمین تھی، وہ باپ دادا سے دیکھتے چلے آئے تھے، وہ جانتے تھے کہ جس کا ہم نے ہاتھ توڑا ہے وہ ہمارے پورے خاندان کے ہاتھ کاٹ دے گا، ہم نے جسے گالیاں دی تھی وہ سب کی زبانیں کھینچ لے گا، جس کے گلے میں ہم نے رس سے باندھ کر کے گھسیٹا تھا وہ پورے خاندان کو سولی پہ لٹکا دے گا۔ اس لیے کہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، ان کا کلچر تھا، ان کی تہذیب تھی، ان کے ملک کا معاملہ تھا، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا طریقہ بھی انہیں معلوم تھا، اس لیے وہ کسی غلط فہمی کے شکار نہ تھے، سب کے سر جھکے ہوئے۔ آج انہیں ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا، انہوں نے خاندان نبوت پہ جو ظلم کیا تھا وہ بھی انہیں یاد تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نماز کی حالت میں نبی کی پشت انور پر لا کر کے اونٹ کی اونجھڑی رکھ دی تھی، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، ان میں وہ گستاخ بھی تھے جنہوں نے نبی کو پاگل اور مجنوں کہہ کے پتھر مارے تھے، ان میں وہ ناہنجار بھی تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو نیزہ مار کے گرایا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ کون کون سا ظلم تھا جسے وہ جانتے نہ تھے۔ آج انہیں ایک ایک چیز یاد آ رہی تھی، ان کی آنکھیں رو رہی تھی، ان کے سر جھکے تھے، زبان گنگ تھی، ان کو چاروں طرف دنیا میں کوئی بچانے والا نظر نہ آ رہا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، ہر طرف نا امیدی تھی، ہر طرف خوف کا پہرا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ آج تمہارے ساتھ محمد کیسا سلوک کرنے والے ہیں، اے لوگوں بتاؤ تمہیں محمد سے کیسے سلوک کی امید ہے۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا
بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں، تو سب کے بدن کانپ گئے، دل حلق کو آنے لگے کہ ابھی ایک اشارہ کہہ دیں، صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیں، قتل کا حکم دے دیں، 1 منٹ نہیں لگے گا، ہم تلواروں سے کٹ کے زمین پر ڈھیر ہو جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری ساری ہیکڑی ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے وقت میں انہوں نے جو 40 سالہ نبی کی زندگی دیکھی تھی، وہ زندگی ان کے نگاہ میں تھی، اور انہوں نے جنگ مسلط کی، مگر اس کے ساتھ وہ نبی کا کرم بھی دیکھے تھے، نبی کا سلوک بھی دیکھے تھے، اس لیے ان مشرکین نے نبی کی سچائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا، اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کریم سے کرم کی امید کی جاتی ہے، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں۔ یہ آج دشمنی کی بولی نہیں تھی، آج ان کے فطرت کی بولی تھی، آج ان کے دل کی بولی تھی، آج ان کے سچائی کی بولی تھی، جو آج تک وہ نہیں مان سکے تھے، آج وہ اسے مان رہے تھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں۔ لوگ برستی آنکھوں سے نبی کی طرف للچائی امیدیں اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور نبی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی، لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج محمد تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، میں دل سے تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ صحابہ حیرت میں ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آج تو ہمارے بدلے کا دن تھا، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لینا تھا، ایک ایک زخم کا بدلہ لینا تھا، ایک ایک کرتوت کا بدلہ دینا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج تو اسلام کی صحیح تصویر دکھانی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج اسلام کی صحیح تعلیم دکھانی تھی، آج اسلام کی اصلیت دنیا کے سامنے لانی تھی، اس لیے میں ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تو انہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، انہیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی دنیا میں لوگوں کو مارنے نہیں آتا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی ہدایت دے کر کے جہنم سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کی یہ چمکتی ہوئی تعلیم، نبی کا یہ کردار، نبی کی سیرت طیبہ کا یہ چمکتا ہوا گوشہ ساری دنیا کو اپیل کرتا ہے تمہاری نظر میں جب سے انسانیت شروع ہوئی اور جب تک انسانیت باقی رہے گی، کوئی ایک رہنما ایسا ہو تو محمد کے مقابل میں لا کے کھڑا کرو۔ خدا کی قسم نہ کبھی تم لا سکتے ہو اور نہ کوئی آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، صرف دنیا کی لڑائیوں سے بچانے نہیں آئے، بلکہ ہمارے نبی تو ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے امن اسلام میں ہے، بھائی چارگی اسلام میں ہے، محبت اسلام میں ہے، انسانیت اسلام میں ہے، ایک دوسرے کی قدر اسلام میں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچو، یہ وہ عظیم جنگ ہے جسے اسلام میں فتح مبین کہا جاتا ہے، فتح عظیم کہا جاتا ہے۔ انسان اسلام کی جنگوں میں عظیم ترین جنگ اسے کہا جاتا ہے، مگر آپ تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے ایسا نوازا کہ جو نبی کے دشمن تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس وقت ابو سفیان مکے والوں کے سردار تھے، اسلام نہیں لائے تھے، در پردہ شاید مسلمان ہوئے تھے، مگر ابھی اعلانیہ اسلام کا اظہار نہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، اسے بھی پناہ مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کعبے کے صحن میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ لاسٹ میں یہ بھی فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے
جب مکہ فتح کر لیا، اب دیکھیے میرے آقا نے بدلہ تو کسی سے نہیں لیا، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ کسی سے بدلہ نہ لینا، کسی پہ تلوار نہ اٹھانا، بلکہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھوں میں نبی کا جھنڈا تھا، انہوں نے ان کی زبان سے جوش مسرت میں ایک بات نکل گئی کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لاشوں پہ لاش گرانے کا دن ہے، آج تو قتل و غارت کا دن ہے، ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے ان سے جھنڈا چھین لیا، ان سے جھنڈا لے کر دوسرے صحابی سے کہا اور یہ فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج لاشیں گرانے کا دن نہیں ہے بلکہ رحمت برسانے کا دن ہے، آج تو کرم دکھانے کا دن ہے، آج انسانیت کو نوازنے کا دن ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسلام کی وہ مثال قائم کی ہے جس مثال میں دنیا مسلمانوں کو پہچانے، اس نبی کی اس حدیث میں، اس کردار میں اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ جھوٹے، فرضی، غلط اور بیہودہ باتیں لوگوں کے دماغ میں ڈال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ سچائی کا سورج جب چمکتا ہے تو جھوٹ کے سارے بادل چھٹ جاتے ہیں اور وہ چھٹ کے رہیں گے۔ آپ آؤ دین کی طرف، آپ اپنی زندگی میں اسلام کو شامل کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام میں نبی کا کردار کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی جب مکے سے جانے لگے تو صحابہ کرام کو اس وقت ایک قلق ہوا۔ مدینے کے جو صحابہ تھے، صحابہ انصار، انہیں یہ لگا کہ نبی نے مکہ فتح کر لیا، نبی کے گھر والے یہیں نبی پیدا ہوئے تھے، سب لوگ مل گئے، اب شاید مصطفیٰ یہیں رہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا صحابہ کرام کے خوف کو، اندیشے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ مدینہ چلوں گا، اب میری زندگی کا باقی دن، میری زندگی اور میری وفات وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں خوش کیا اور پھر جب چلنے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم مجبور تھے، اے میرے آقا، انہوں نے زمینیں چھین لی، مکان چھین لیے، دکان لے لیے، ہمارے کھجوروں کے کئی ایکڑ کے باغ لے لیے، ہماری پراپرٹی لے لی، اب تو ہم نے فتح کر لیا، یا رسول اللہ ہماری چیز ہے، ہمیں دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب یہ دوسرا کرم دیکھو، ان کے ظلم کو تو معاف کیا ہی، میرے آقا نے فرمایا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ ہی دو۔ جو جس پہ قبضہ کر چکا، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ تمہاری پراپرٹی لے کے رہے اور تم اللہ کے رسول کو لے کے رہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں، اے میرے آقا ہم اس پر خوش ہیں، ہمیں اپنی پراپرٹی جائیداد زمین نہیں چاہیے، ہمیں تو رسول پاک چاہیے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دوسرا کرم تھا، میرے آقا چاہتے تو ٹھیک 8 سال پہلے جو پراپرٹی انہوں نے قبضے میں لی تھی میرے آقا چھین کے صحابہ کو دے دیتے، بلکہ فاتح تھے، فتح کی بنیاد پر ان کی زمینیں بھی چھین لیتے، مگر یہ میرے آقا کا دوسرا کرم تھا کہ جو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا میرے آقا نے انہی کے حوالے کر دیا، انہی کو دے دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اسلام کی وہ روشن تاریخ ہے جو ساری دنیا کو اپیل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ تعصب، جھوٹ، ظلم اور بے غیرتی کی اینک کو اتار کر کے سچائی کے ساتھ اسلام کو پڑھو، اسلام کی تعلیم کو دیکھو، نبی کے کردار کو دیکھو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح سے بہت بڑے بڑے احسانات اسلام نے دنیا پر کیے ہیں، بہت کچھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔